اور ویسے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک انتہائی اہم شخصیت پر آرٹیکل 6 کا جو اشارہ دیا گیا سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے اور سپریم کورٹ کے سسٹم میں ہیرا پھیری. اب یہ کیس کا پس منظر کیا ہے اور یہ شخصیت کون ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ 2018 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر این نے 265 پر دوبارہ الیکشن کا حکم دیا گیا. قاسم سوری صاحب کے مخالف امیدوار لشکر رئیسانی صاحب کی درخواست پر الیکشن ٹرائبونل نے دوبارہ الیکشن کا حکم دیا تھا، جس کے خلاف قاسم سوری صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. سپریم کورٹ نے 2019 میں الیکشن ٹرائبونل کے فیصلے پر حکم امتناع دے دیا. ٹھیک ہے جی، سٹے آ جاتا ہے. اب ہوا کیا ہے جی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی اور عدالت نے قاسم سوری کا کیس مقرر نہ ہونے اور حکم امتناع برقرار رہنے پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو نوٹس کرتے ہوئے 3 ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی ہے. عدالت نے قاسم خان سوری کے حریف لشکری رئیسانی کو بھی جو نوٹس جاری کیا ہے. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس کیا تھے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ قانونی نکات، اور پھر آپ نے ان کی نشاندہی بھی کرنی ہے کہ کہاں کہاں پر قانون کی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہوئی اور جس کو نظر انداز سپریم کورٹ پاکستان کے ایک جج کی طرف سے کیا گیا ہے. چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس کیا تھے کہ قاسم سوری نے حکم امتناعی لے کر پوری اسمبلی کی مدت کو انجوائے کیا. اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی ختم، کیس غیر مؤثر ہو گیا. کیا آپ نے سپریم کورٹ میں مقدمہ لگوانے کے لیے کوئی حربہ استعمال کیا؟ یعنی مقدمہ نہ لگوانے کے لیے اب اس کے اوپر انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں آپ بیٹھے رہے اور اسمبلی میں بیٹھنے کے بعد جو کیس چل رہا تھا اس کا فیصلہ آپ نے نہیں ہونے دیا، اور پھر انہوں نے یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے اپنے جو سابقہ چیف جسٹس تھے ان کے اوپر اور پھر پوری کی پوری سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. اور پھر دوسری طرف ویورز جو اس کے ساتھ قانونی نکات جڑے ہوئے ہیں نا وہ بہت ہی اہم ہے. آپ کو بتا دیں کہ قاسم سوری ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے، یہ ریمارکس دیے ہیں جی چیف جسٹس نے. کیوں نہ ان کے خلاف آئین شکنی پر کارروائی کا حکم دیا جائے. حکم امتناع لینے کے بعد مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کرنے دیا گیا. سپریم کورٹ کے اندرونی سسٹم کے ساتھ ہیرا پھیری کی گئی. اب کسی جج کا یہ کہنا کہ یہ سسٹم کے ساتھ ہیرا پھیری کی گئی جب تک آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ موجود نہ ہو اور فیصلے میں لکھا نہ گیا ہو اور فیصلے کے اندر جو درخواست آپ کے پاس آئی اس میں استدعا نہ کی گئی ہو تو کیا کوئی جج اس قسم کے ریمارکس دے سکتا ہے؟ ویورز میں قاسم سوری صاحب کی کوئی یہاں پر وکالت نہیں کر رہا کہ انہوں نے غلط کیا صحیح کیا. قاسم سوری کا معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کو تو نظر آ گیا، لیکن وہ تمام لوگ جو 20-20 22-22 25-25 برس سسٹم کے فیلئر کی وجہ سے، نظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیل میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، کیا اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی کارروائی کرے گا؟ آپ کو یہ تو نظر آ گیا کہ ہاں انجوائے کیا انہوں نے، خوب انجوائے کیا، کیوں نہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. قاسم سوری صاحب کا معاملہ اٹھانا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ اٹ سیلف بہت سارے سوالات کھڑے کر رہا ہے کہ قاسم سوری ہی کیوں، چونکہ عمران خان کے مخالفین اس پرچے کو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک رولنگ آئی اور پھر اس کے اوپر جو قانونی نکات ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اور آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے. اور جو تنقید بنتی ہے ریمارکس کے اوپر اور جو تنقید بنتی ہے فیصلوں کے اوپر وہ ہم نے جاری رکھنی ہے. ویورز قاسم سوری صاحب کے وکیل نعیم بخاری صاحب ہیں، ان کا جواب کیا آیا؟ قاسم سوری کا مقدمہ دیگر کیسز کے ساتھ عدالت نے یکجا کر دیا تھا. اس پر چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ کون سا مقدمہ لگنا ہے کون سا نہیں، سپریم کورٹ میں پہنچنے والے لمبے ہاتھ ختم کر رہے ہیں. مقدمات کیسے یکجا کرائے جاتے ہیں؟ معلوم ہے 1982 سے میں ایک وکیل ہوں. نعیم بخاری صاحب خاموش نہیں رہے اور انہیں خاموش رہنا بھی نہیں چاہیے تھا. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ میں 1972 سے ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، کبھی کوئی مقدمہ فکس نہیں کرایا. چیف جسٹس صاحب نے اس کا جواب دیا کہ مقدمے کیسے یکجا ہوا یا یکجا کیے جاتے ہیں، اتنا عرصہ مقرر کیوں نہیں کیا گیا؟ اپنی انکوائری بھی کریں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے بھی، اور سپریم کورٹ استعمال ہوئی تو اسے ٹھیک کرنا ہوگا. یہ صرف ہمارا ادارہ نہیں، سب کا ادارہ ہے، اس کی تباہی سب کی تباہی ہے. میں پھر یہ کہوں گا،
میں یہ پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اس کے اوپر بھی انکوائری کروائیں کہ سپریم کورٹ سمیت پاکستان کی تمام عدالتوں میں اس وقت کتنے مقدمات زیر التوا ہیں، سسٹم کس طرح استعمال ہوتا ہے، بار رومز جا کر ججز کے چیمبرز میں کس طرح کی تباہی مچاتی ہیں، کیا گالم گلوچ کا کلچر پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے، سسٹم کو کیا استعمال نہیں کیا جاتا۔ سسٹم ہر وقت تیار رہتا ہے، اور تیار اس لیے رہتا ہے چونکہ قیمت لگے گی۔ سسٹم کو بنایا ایسے گیا تاکہ قیمت لگائی جا سکے، سسٹم کو اس لیے کھوکھلا کیا گیا تاکہ جب ضرورت پڑے اس سسٹم کو اٹھا کر باہر پھینک دیں اور اپنے مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں۔ پاکستان کی جو لوور کورٹس ہیں نا جی، یہ وہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے۔ تو آپ سپریم کورٹ، ایک پروگرام جیو کے اوپر لگا اور اس میں ان تمام لوگوں کا ذکر تھا، ان کے انٹرویوز شامل تھے جو پھانسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی اپیل جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگی ہوئی تھی۔ ہر ایک نے یہ کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ گلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہے، کیونکہ آخری اپیل سپریم کورٹ کے پاس ہے اور وہ ہمارے درخواستیں لگا نہیں رہا۔ فیصلہ کرنا تو الگ بات ہے نا جی، درخواست لگ ہی نہیں رہی۔ قاضی صاحب نے کیا کبھی اس کے اوپر کوئی بات کی؟ کیوں نہیں کرتے؟ اور ویورز، مجھے اس دن وہ بات جو تھی نا میرے دل کو جا کے نا جیسے اندر ہٹ نہیں کرتی۔ کسی نے ہمارے چینل پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ پاکستان کی عجیب و غریب ست برنگی بنارسی ٹھگوں کی سیاست پر ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں، جو کہ ہم کرتے رہیں گے کیونکہ پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ پاکستان کے حالات اور سسٹم کے خراب ہونے پر بات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ جو ہمارا جو سوشل جسٹس ہے نا، اس کے اوپر آواز ہم ضرور اٹھائیں گے اور ہر اس شخص کے خلاف بات کریں گے جو اس نظام کو ٹھیک نہیں ہونے دیتا۔ اب قاضی صاحب نے جو باتیں کہی اور جس طرح سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی نااہلی کے کیس میں ریمارکس دیے، ایک تو جی قاسم سوری صاحب نے جو تحریک اعتماد پیش نہیں ہونے دی، اس کے اوپر انہوں نے بات کی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ملک آئینی اور قانونی بحران کی طرف چلا گیا۔ آپ کو نا آگے بڑھنے سے پہلے اور سوالات، آپ کو سپریم کورٹ پاکستان کا وہ فیصلہ یاد نہیں ہے کہ پنجاب میں الیکشن کرواؤ 90 روز میں، کے پی میں الیکشن کرواؤ 90 روز میں؟ کیا اس وقت کوئی آئینی اور قانونی اور ہم جس بحران کی طرف گئے، کیا وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور رات کو عدالتیں کھلی، کیا وہ اس وقت کے جج کو یاد نہیں تھا؟ اب قاضی صاحب کو سنگین آئین شکنی کیسے یاد آ گئی؟ عدالت کے سامنے تو یہ کیس موجود ہی نہیں تھا کہ سوری صاحب نے آئین شکنی کی ہے یا نہیں کی۔ کیس یہ تھا کہ ان کا 2018 میں الیکشن جیتنے پر سٹے آرڈر چل رہا تھا۔ قاضی صاحب سنگین غداری کو خود سے گھسیٹ کر اس کیس میں کیسے لا سکتے ہیں؟ جب پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں اور خاص طور پر تحریک انصاف کی بات آتی ہے تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھ کر دیا؟ کوئی کاغذ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جائیں جا کر ایک درخواست ڈالیں، پھر ہم اس کے اوپر دیکھیں گے اور قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں گے۔ عمران خان کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، آپ اس کے اوپر بینچ نہیں بناتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب درخواست آئے گی دیکھ لیں گے، پھر کہا جاتا ہے کہ خدا کے لیے قاضی صاحب آپ کی بڑی مہربانی اور آپ کو آپ کی سفید داڑھی کا واسطہ، آپ خدا کے لیے اس کیس کو لگا دیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جاؤ جلد درخواست کی ایک چٹھی ڈال دو اور پھر قانون کے مطابق انصاف کر دیں گے۔ لیکن اس کیس کے اندر چونکہ ایک سیاسی بیانیہ اور ایک پارٹی کا بیانیہ موجود ہے، تو آپ نے خاص طور پہ ان لوگوں کو بھی بے نقاب کرنا ہے جن کی آپ کی ماضی میں نہیں بنتی تھی۔ تو جب آپ کی کسی سے ٹسل چل رہی ہو اور پوری دنیا نے اس ٹسل کو دیکھا، کون غلط ہے کون غلط ہے نہیں ہے یہ بات الگ ہے، لیکن وہ ٹسل موجود تھی۔ تو جج کو ایسے کیسز میں پارٹی، جب آپ فیصلے دیں گے نا اور آپ ریمارکس دیں گے تو آپ آٹومیٹکلی پارٹی بن جائیں گے۔ اب سوال یہ کہ سنگین غداری کا کیا کیس چل سکتا ہے؟ یہ بھی بہت آسان سی بات ہے جی، کہ صرف وفاقی حکومت سنگین غداری کا کیس درج کروا سکتی ہے آرٹیکل 6 کا، یعنی کابینہ میں جائے گا، کابینہ اس کی منظوری دے گی اور اس کے بعد کیس چلے گا۔ نواز شریف صاحب کی حکومت آنے والی ہے، آپ چلوا دیجئے گا، کابینہ ان کی ہوگی، کابینہ فیصلہ کرے اور پھر ایک نہیں کئی لوگوں پر غداری کے مقدمات چلائیں، چونکہ پھر آپ کی حکومت ہے نا، جنگل کے آپ بادشاہ ہوں گے، جو مرضی کرے، سپریم کورٹ بھی آپ کی، نظام بھی آپ کا، ڈنڈا بھی آپ کا، آپ پاکستان کی عوام کو جو ہے بحیرہ رب میں غرق کر دیں اور پھر پورے ملک کے اوپر راج کریں، نظام کے اوپر راج کریں، نظام کو چینج کریں، صبح کچھ اور نظام ہوگا، شام کو کچھ اور نظام ہوگا۔ اور پھر ویورز، کابینہ کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف سنگین غداری کا پرچہ درج نہیں ہو سکتا، اس کے شریک ملزمان کو بھی نامزد کیا جانا ضروری ہے، جیسا کہ پرویز مشرف کیس میں ہوا، شوکت عزیز صاحب کو بھی بطور شریک ملزم جو ہے وہ نامزد کیا گیا۔ قاضی صاحب کے کہنے پر سنگین غداری کا مقدمہ نہیں چل سکتا۔ قاضی صاحب اب آئین کی تشریح خود سے کر رہے ہیں
اور کسی کو انصاف دینا ہے کسی کو نہیں دینا، اس کا بھی فیصلہ اب عدالت کی ثوابدید بن گیا۔ اگر قاسم سوری صاحب کی رولنگ کی وجہ سے ملک میں آئینی بحران بنا بھی تھا تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قاسم سوری صاحب کو فارغ کر دیا تھا۔ قاضی صاحب اب ماضی میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ ویورز، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پارلیمنٹ سب سے اوپر ہے۔ قاضی صاحب ماضی میں یہ خود کہہ چکے، اس پارلیمنٹ سے جا کر انہوں نے خطاب بھی کیا، اور پھر جو قانون ہے پارلیمنٹ سے پاس کر سکتی ہے، ہم پارلیمنٹ کی حدود کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر یہ واضح طور پر کہہ چکے کہ ہم عملداری اپنی نہیں دکھائیں گے۔ اگر ہم آپ کے ماضی کے اس فیصلے کو دیکھیں تو پھر پارلیمنٹ تو سپریم ہے نا جی۔ آپ جو ڈپٹی سپیکر تھا اس کی رولنگ کو کس طرح، اس وقت بھی یہ معاملہ ہوا کہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو عدالت بھی نہیں دیکھ سکتی، یہ پارلیمنٹ کا معاملہ تھا۔ لیکن آج پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو کی آپ نے اپنی طریقے سے تشریح کی، اور شاید یہ فیصلہ کرتے ہوئے وقت یا یہ ریمارکس دیتے وقت آپ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ شاید تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول گئے، اور آپ نے اس کا ذرا سا بھی خیال نہیں کیا کہ ایک بھائی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی ہے جس میں آپ نے فیصلے بھی دیے اور آپ کا اپنا موقف بھی تھا، تو آپ کس طرح سے یہ ریمارکس جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اور پھر ویورز یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ اگر کوئی آپ اپنے اختیارات، یعنی عدالت اپنے اختیارات خود استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیتی ہے کہ ہم کسی شخص کے خلاف آئین شکنی کا کیس چلانے جا رہے ہیں، تو پھر یہ آپ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے ساتھی جج صاحبان جو اس کمیٹی کے ممبران ہیں، اگر کیس چلانا ہے نئے سرے سے تو آپ کو پھر ان سے بھی اجازت لینا پڑے گی، چونکہ اب آپ کے خود اختیارات تو نہیں رہے نا۔ تو اس میں آپ ہیڈ لائنز کی حد تک تو بہت اچھا آپ کے ریمارکس چل گئے اور ہیڈ لائنز بن بھی گئی، رپورٹ ہو گیا، لیکن آئینی طور پر، قانونی طور پر اس میں بہت ساری سکم موجود ہیں جسے عبور کرنا شاید کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔